بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں، مگر سوال آج بھی ہمارا منتظر ہے۔ اگر ہم واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو پھر ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہاں ہیں؟ کیا ہم نے صرف میلاد منایا ہے یا میلاد کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارا بھی ہے؟ ہم ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت، محبت اور جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جب ہم اس عظیم ہستی کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اگر ہم اس موقع پر اپنا محاسبہ کریں تو ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صرف محافل، تقریروں اور نعروں تک محدود کر دیا ہے یا انہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بھی بنایا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم، خطے یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فلاح اور نجات کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں میں علم کا چراغ روشن کیا، ظلم کے مقابلے میں عدل قائم کیا، نفرتوں کے درمیان اخوت پیدا کی، کمزوروں کو حقوق دیے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ دکھایا۔ اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ قرآن مجید فرماتا ہے یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مضبوط ثبوت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زبان سے محبت کا دعویٰ آسان ہے لیکن اپنی خواہش، انا، مفاد، غصے اور تعصب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرنا اصل امتحان ہے۔ آج ہمیں اپنی اجتماعی حالت کا بھی سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان غربت، پسماندگی، بدامنی، انتشار، باہمی اختلافات اور مختلف مشکلات کا شکار ہیں۔ یقیناً جدید تعلیم، سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی سے دوری ہماری کمزوریوں میں شامل ہے، لیکن ہماری پسماندگی کا سبب صرف یہی نہیں۔ ہماری ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی اجتماعی زندگی میں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق ہے۔ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرتبہ تقریروں اور کتابوں تک محدود کر دیا، جبکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل زندگی گزارنے کا عملی دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منتشر معاشرے کو اخوت اور وحدت کی بنیاد پر ایک امت بنایا تھا۔ قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ حکم آج بھی ہماری اجتماعی زندگی کے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ اختلاف رائے انسانی معاشرے کا فطری حصہ ہے لیکن اختلاف کو نفرت، دشمنی اور فساد میں تبدیل کرنا کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ امت مسلمہ کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان فروعی اور اتحادی اختلافات ضرور ہیں لیکن ہمارے درمیان اس سے کہیں زیادہ مشترکات موجود ہیں۔ ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قبلہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات وہ مضبوط بنیاد ہیں جن پر اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اختلافات کو نفرت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اختلاف کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کو شکست دینے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ہمیں اشتعال کے بجائے تحمل، تعصب کے بجائے علم اور نفرت کے بجائے محبت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مضبوط معاشرہ صرف عبادات سے نہیں بنتا بلکہ عدل، اخلاق، امانت، دیانت، ذمہ داری، باہمی احترام اور حقوق العباد کی ادائیگی سے تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہم محفل میلاد میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگائیں لیکن بازار میں جھوٹ بولیں، کاروبار میں دھوکہ دیں، کسی کا حق دبائیں، کمزور پر ظلم کریں، اختلاف رکھنے والے مسلمان سے نفرت کریں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کریں تو ہمیں اپنے دعوے محبت پر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت
سیرت کا سب سے خوبصورت اثر یہ ہے کہ انسان کا کردار بدل جائے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے۔ 12 ربیع الاول کا پیغام صرف جشن نہیں، تجدید عہد بھی ہے۔ آئیں اس مبارک موقع پر عہد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، اپنے گھروں میں محبت اور برداشت کو فروغ دیں گے، معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کردار ادا کریں گے اور امت کے درمیان نفرتیں کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امت کا اتحاد صرف نعروں سے قائم نہیں ہوگا، اس کے لیے مسلسل محنت، علمی شعور، اخلاقی تربیت، برداشت اور عملی کردار کی ضرورت ہے۔ اگر ہر شخص اپنے دائرۂ اثر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے کی کوشش کرے تو تبدیلی کا آغاز گھر سے، محلے سے، ادارے سے اور معاشرے سے ہو سکتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ چراغ ضرور روشن کریں لیکن اپنے دلوں میں بھی ہدایت کا چراغ روشن کریں۔ درود و سلام ضرور پڑھیں لیکن اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور نفرت سے بھی پاک کریں۔ محفل ضرور سجائیں لیکن اپنے کردار کو بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف ایک جذبہ نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ہمیں اطاعت، اخلاق، عدل، اخوت، رواداری اور انسانیت کی خدمت کی طرف بلاتی ہے۔ پس اس میلاد پر ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ اپنی زندگی سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کردار سچائی کی گواہی دے، ہمارے معاملات امانت کی گواہی دیں، ہماری زبان امن کی گواہی دے، ہمارے ہاتھ خیر کی گواہی دیں اور ہماری اجتماعی زندگی اخوت و اتحاد کی گواہی دے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے خوبصورت جشن یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے کردار میں صداقت، ہمارے معاشرے میں عدل اور ہماری امت میں اتحاد بن کر زندہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔